اگر امن کی حالت میں ہو، یعنی کوئی اس طرح کا نہیں ہو، آرام سے اپنا حج اور عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تو جب تک کہ تمام مناسک حج پورے نہ کر لو، یعنی حج کے تمام مناسک جو ہیں وہ پورے نہ ہو جائیں، سر نہیں منڈوانا ہے بالکل بھی۔ ہاں اگر کوئی تکلیف ہے، سر کے بال منڈوانے پڑ جائیں تو پھر فدیہ ضروری ہے۔ حدیث کی روح سے ایسا شخص 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا ایک بکری ذبح کر دے، یا 3 دن کے روزے رکھ لے۔ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، ایک بکری ذبح کر دے، یا 3 دن کے روزے رکھے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، یاد کر لیجئے گا اس کو۔ نمبر 1 حج افراد، ٹھیک ہے، صرف حج کی نیت سے احرام باندھنا۔ نمبر 2 حج قران، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوگا؟ حج اور عمرہ دونوں ایک ہی ساتھ نیت کر کے احرام باندھا، اور ان دونوں صورتوں میں تمام مناسک حج کی ادائیگی سے پہلے احرام کھولنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آ جاتا ہے حج تمتع۔ اس میں کیا ہوگا کہ حج اور عمرہ دونوں کی نیت ہوتی ہے، لیکن صرف عمرے کی نیت سے احرام باندھا، پھر اس کے بعد عمرہ کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے۔ پھر 8 ذی الحج یعنی 8 ذی الحج کو حج کے لیے مکہ سے دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تمتع کے معنی ہوتے ہیں فائدہ اٹھانا، یعنی درمیان میں احرام کھول کر فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ حج قران اور حج تمتع دونوں میں ایک جانور کی قربانی دینی ہوتی ہے۔ اس آیت میں حج تمتع کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ حاجی 10 ذی الحج کو ایک جانور کی قربانی دے۔ اگر قربانی کی طاقت نہ ہو، کوئی نہیں کر سکتا ہو قربانی، تو پھر کیا کرنا ہے؟ 3 روزے ایام حج میں اور 7 روزے گھر جا کر رکھیں گے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہ مسجد حرام میں نہ رہتے ہوں۔ جو لوگ حرم کی حدود میں رہتے ہوں نا، ان پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا یہ روزوں کا۔ ٹھیک ہے، یہ روزے ان لوگوں کے لیے ہیں جو حدود حرم سے باہر رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں نہ آئے نا یہ بات تو دوبارہ پوچھیے گا۔ آگے آیت نمبر 197 دیکھتے ہیں۔ حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر حج لے لیا کرو، سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ عمرہ تو سال میں ہر وقت جائز ہے، لیکن حج جو ہے وہ صرف مخصوص دنوں میں ہی ہوتا ہے، اس لیے اس کا احرام حج کے مہینوں کے علاوہ باندھنا جائز نہیں ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے حج کیا اور شہوانی باتوں اور فسق و فجور سے بچا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب وہ پیدا ہوا۔ تقویٰ سے مراد یہ بھی ہے کہ سوال سے بچنا، یعنی بعض لوگ بغیر سامان لیے حج کے لیے گھروں سے نکل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ پہ توکل ہے، اور اللہ پہ توکل کے اس مفہوم کو نا غلط لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سامان لینے کی تاکید کی گئی ہے اس میں کہ اپنے ساتھ سفر کا سامان لیں اور پھر حج کے لیے نکلیں۔ آیت 198، تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں، جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔ اچھا، اس سے مراد جو ہے نا فضل تلاش کرنے سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ تجارت اور کاروبار، یعنی حج کے سفر میں تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے 9 ذی الحج کو زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک میدان عرفات میں وقوف حج کا سب سے اہم رکن ہے، جس کی بابت حدیث میں آتا ہے کہ عرفات میں وقوف ہی حج ہے۔ یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے، بلکہ مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت قصر کی 1 اذان سے اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حرم کے اندر ہے، یہاں ذکر الہی کی تاکید ہے،
یہاں رات گزارنی ہے، فجر کی نماز اندھیرے میں یعنی اول وقت میں پڑھ کر دن کے روشن ہونے تک ذکر میں مشغول رہا جائے، تاہم سورج نکلنے سے قبل وہاں سے منی کی طرف روانہ ہو جائے۔ اچھا، ذکر وہ کرنا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، ٹھیک ہے، اور جس کا ہمارے دین سے تعلق ہو۔ اور جو لوگ کرتے رہتے ہیں نا اللہ ہو یا حق اللہ، یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں سکھایا، نہ قرآن میں ہے، تو ہم نے یہ نہیں کرنا۔ ہم نے وہ کرنا ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، ایسی جگہ جا کے، ٹھیک ہے۔ آیت 199، پھر تم اس جگہ لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے طلب بخشش کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ قریش مکہ کیا کرتے تھے کہ عرفات تک نہیں جاتے تھے، بلکہ مزدلفہ سے ہی لوٹ آتے تھے۔ چنانچہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاں سے سب لوٹ کر آتے ہیں وہیں سے لوٹ کر آؤ، یعنی عرفات سے۔ آگے آیت 200، پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ عرب کے لوگ حج سے فارغ ہونے کے بعد کیا کرتے تھے کہ منی میں میلہ لگاتے تھے اور پھر اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب تم 10 ذی الحج کو کنکریاں مارنے، قربانی کرنے اور سر منڈوانے اور طواف کعبہ اور صفا مروہ کی صحیح سے فارغ ہو جاؤ تو منی میں 3 دن قیام کرنا ہے اور پھر وہاں خوب اللہ کا ذکر کرو، جیسے جاہلیت میں تم اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ پھر یہ جو بات ہے کہ جو لوگ صرف دنیا مانگیں تو یاد رکھیں جب بھی دعا مانگیں اس میں صرف دنیا نہیں مانگنی ہے، آخرت بھی مانگنی ہے۔ اپنے لیے کامل مکمل دعا مانگا کرے، ہر چیز، کیونکہ دنیا تو اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم نے فکر کس چیز کی کرنی ہے؟ آخرت کی، کیونکہ ہم نے زیادہ وہاں رہنا ہے نا، تو اس لیے اس کو بھی مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بتا دیا ہمیں کہ کیا مانگنا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ آیت نمبر 201 ہے یہ۔ اہل ایمان دنیا میں بھی محض دنیا طلب نہیں کرتے بلکہ آخرت بھی مانگتے ہیں، نیکی کی توفیق طلب کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا مال اسباب بھی اسی طریقے سے دے کہ وہ بھی ہمارے لیے بھلائی ثابت ہو اور آخرت میں بھی بھلائی ملے۔ پوری مکمل دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے طواف کے دوران۔ لوگ ہر چکر میں نا الگ الگ دعائیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ خود ساختہ ہیں، اور ان کے بجائے ہمیں طواف میں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور یہ دعا جو ہے نا رکن یمنی اور حجر اسود کے درمیان پڑھنا مسنون ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو نماز میں بھی ہمیں پڑھنا چاہیے۔ آگے آیت 202، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ آیت 203، اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں ایام تشریق میں کرو، 2 دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، یہ پرہیزگار کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اچھا، رمی جمرات یعنی شیطان کو جب کنکریاں مارتے ہیں نا تو 3 دن مارنا افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی 2 دن یعنی 11 اور 12 ذی الحج کو مار کر منی سے واپس آ جائے تو اس کو بھی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس چیز کو دھیان میں رکھنا ہے کہ 3 دن بھی آپ کر سکتے ہیں، 2 دن بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ ہم نے
لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے. اگر کوئی ہم سے لڑتا ہے اور کوئی جنگ کرتا ہے مسلمانوں سے تو پھر اس سے جنگ کرنی ہے، اور پھر اگر جنگ کرنی بھی ہے تو زیادتی کرنے سے منع کیا گیا ہے مسلمانوں کو. عبادت اپنی مرضی سے نہیں کرنی، عبادت صرف اس طریقے سے کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں؟ قرآن ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، تمام تسبیحات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، استغفار ہے، دعا کی کثرت ہے، بہت زیادہ دعا مانگنا. ٹھیک ہے، تو یہی ہم آج اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں.